बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद लोही साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद लोही साहब जी, हमने बहुत सारे मौके पे देखा कि जहां पर कैमरा को जागना चाहिए, जहां पर कैमरा को जागना चाहिए वहां कैमरा सोया रहा। इसी अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब उमर अता बंदियाल साहब समेत मुतअद्दिद जजेस के खिलाफ न सिर्फ मीडिया पर कैंपेन नशर होती रही बल्कि मरियम बीबी के जलसे जुलूसों में तस्वीरें भी चलाई गई और मीडिया ने कहीं रोक टोक नहीं की। जब इतनी खुली सरेआम तौहीन अदालत हो रही, कैमरा सोता रहा। अब अचानक जब खुफिया इदारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में जब समातें होती हैं और वहाँ ललकारा जाता है कि आपका ये काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, इंटरफेरेंस रोक के सख्त रिमार्क्स लिए जाते हैं, तो अचानक कैमरा रातों को सोया हुआ हड़बड़ा के उड़ जाता है। तो कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो टीवी पर नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जाके सिर्फ ये बताएंगे आज मैं कोर्ट प्रेस रूम में बैठ के मैंने चाय पी, मैंने 3 मक्खियाँ मारी, मैंने उस कोर्ट के बाहर जाके खांसी की, क्या किया करेंगे जब रिपोर्ट टीवी पर नहीं करेंगे? देखें बात ये, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस सूरत हाल के ऊपर एक ट्वीट किया, वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत में अहम मुकदमे की समाअत, दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज, खबर तहरीरी फैसला आने पर दी जाएगी। शुक्रिया। बस ये मैंने ट्वीट और आप अपना ये टीवी कोर्ट रिपोर्ट और अपना टीवी बंद करके अपना टीवी बंद कर लें, कोई म्यूजिक का चैनल लगा लें, कोई मूवी शूवी देख लें, क्योंकि अब आपको कोर्ट की रिपोर्टिंग कैमरा जाग पड़ा है। देखें अभी कुछ दिन पहले आपको याद है एहतसाब अदालत में जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत चल रही थी, इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के बारे में बड़े सख्त बयान दिए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी अहलिया बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, ये बयान दिए। इस बयान के कोई 2 या 3 दिन के बाद एहतसाब अदालत ने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई कि आप रिपोर्टिंग जो अंदर सूरत हाल होगी वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप इमरान खान के साथ होने वाली गुफ्तगू भी आप सवाल नहीं करेंगे, आपको बयान नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो उसको चैलेंज किया इमरान खान ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीडिया को ये उस दरखास्त के फैसले में ये कहा कि मीडिया को मुकम्मल आज़ादी है कि वो जिस तरीके की अदालती कार्रवाई देखे उसी तरह उसको रिपोर्ट करे। तो उसके बाद पैमरा के इस नोटिफिकेशन की क्या अहमियत है? मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा कि अगर ये नोटिफिकेशन बरकरार रहता है या इस तरह। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आपको याद है कि 16 फरवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत हो रही थी, उसके उनके तबादले के मुताल्लिक। उस केस में अचानक ये इंकशाफ हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा था कि आप गुलाम महमूद डोगर साहब का तबादला करें। ज़बानी उन्होंने टेलीफोन पर आर्डर पहले कर दिया, उसके लिए जो तहरीरी कम्युनिकेशन थी, खत था, वो बाद में लिखा गया। इस मामले पे गुलाम महमूद डोगर साहब ने मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। यहाँ पे आया, इस केस की समाअत हो रही थी। इसी केस की समाअत के दौरान जब ये मामला खुला कि इलेक्शन कमीशन ने ज़बानी पहले कह दिया, बाद में उनको तहरीरी तौर पे लिख रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑफिशियल जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो तो तहरीरी तौर पर होती है, ज़बानी तो हो ही नहीं सकती। और जब आप 2 स्टेट इंस्टीट्यूशन आपस में, एक ब्यूरोक्रेसी इंतजामिया और दूसरी तरफ आपका आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो कैसे इस तरह ज़बानी कलामी मामले के ऊपर चल सकते हैं और किसी CCPO जो है वो पुलिस का उसका तबादला कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया। वो आए, पूछा जी कि पंजाब में असम्बलियाँ तहलील हैं, आपने इंतखाबात के हवाले से क्या काम किया? बहरहाल इलेक्शन कमीशन अदालत को मुतमईन न कर सके। दोनों जज साहबान ने मामला को नोटिस के लिए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भिजवाया कि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आम इंतखाबात का मामला है, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं, दोनों सूबों में 1 माह से ज़ायद जो है वो होने को है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में कोई नोटिफिकेशन तक या कोई शेड्यूल तक जारी नहीं किया। अच्छा, ये नोट भेजा दोनों जजेस ने, उसी रोज़ चंद ही घंटों के बाद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक कर दी जाती है। फिर वो मुबैना ऑडियो ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जाती है, सहाफ़ी दोस्त हमारे उसको शेयर करते हैं, उसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, टीवी चैनल्स के ऊपर चलती है, ब्रेकिंग न्यूज बना के चलती है, और बाकायदा लोगों को ये बताया वीडियो के नीचे जी असली है और नीचे सबटाइटल भी लगा कर दिए जाते हैं उर्दू में, ताकि उनको खबर चलाने में आसानी हो। और देखें कि ये सब कुछ हुआ, पैमरा सोता रहा, पैमरा ने कोई कार्रवाई नहीं की। और एक जज जो है, सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के,
ان کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا ہوتا رہا. چیف جسٹس عمر خطاب جی آپ یہ دیکھیں کہ 15 مئی 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے مرکزی دروازے کے باہر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس منیب اختر کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، کون سے مغالطات ان کے خلاف یہاں نہیں اگلی گئیں، اور انتہائی توہین آمیز تضحیک آمیز اسٹیٹمنٹ ان کے خلاف دی گئیں. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں تو ان کی فیملیوں کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف قادیانی ہونے کے ٹرینڈ چلائے گئے، ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں. پھر آپ دیکھیں کہ مریم صفدر امان صاحبہ ملک بھر میں جب جلسے کر رہی تھی ورکر کنونشن، تو اس میں بھی وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سابق اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی تصاویر چلاتی تھی، لہراتی تھی. عمران ڈو جج، یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ جی عمران ڈو جج، عمران دار جج، اور پتنی کون سے یوتھیے جج، اور پتنی کس طرح کے غلیظ اور گھٹیا ٹرینڈ نون لیگ کی جانب سے چلائے گئے. اور یہ عمران ڈو جج، عمران دار جج، یہ باقاعدہ پی ٹی وی کے اوپر جو ریاستی نیوز چینل ہے اس کے اوپر بھی یہ سب کچھ چلایا گیا. اور اس طرح ایک منظم پروپیگنڈا ہوتا رہا، لیکن الیکشن جو پیمرا ہے وہ اس کے اوپر خاموش رہا. اور آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہوا. پھر آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس میں آ جائیں. اس وقت جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سوال اٹھا رہی تھی، جسٹس منیب اختر اٹھا رہے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اٹھا رہے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی نجی زندگی کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بکواسیات کی گئی، نیوز چینلز میں ان کو ڈسکشن کا نشانہ بنایا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن پیمرا خاموش رہا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت وہ ججز جو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ پی ڈی ایم حکومت یا جو موجودہ فاشسٹ رجیم ہے، اوپر سے نیچے تک سارے جس میں جتنے بھی ادارے، محکمے، افسران یا لوگ ملوث ہیں، ان سب کے وہ ججز ان کی مرضی کے خلاف شاید فیصلے دے رہے تھے، کیونکہ جو ان کی خواہش تھی اس طرح کا فیصلہ آ نہیں رہا تھا. وہ آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے تھے، آئین اور قانون پر عمل درآمد چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو ان کا ایک محدود کوشش تھی وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے. کیونکہ عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے اسٹیٹ میں، تو جب اسٹیٹ ہی عدالتوں کے سامنے ننگی ہو کے کھڑی ہو جائے تو پھر وہاں پر عدالتیں بیچاری کیا کریں. بہرحال یہ سارا کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ سارا کچھ ہوتا رہا اور اس کے اوپر پیمرا خاموش رہا. ایون کہ آپ دیکھ لیں جب یہ ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان کو، سپریم کورٹ کے ججز کو، اس معاملے پر بھی پیمرا بالکل خاموش رہا. جسٹس بابر ستار کی فیملی کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈے کیے گئے، پروگرام کیے گئے، باقاعدہ کہا گیا کہ یہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ان کے پاس امریکی شہریت ہے. دیکھیں توہین عدالت کیس کا ایک الگ اس کا وہ ایک پس منظر ہے، لیکن میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیمرا نے اس وقت ان سب ججز کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا وہ چل رہے تھے. یعنی آپ آج حیران کن بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف انہوں نے غلط فیصلہ دیا، اس فیصلے کے اوپر جائز تنقید ہوئی، تعمیری تنقید اس کو کہنا چاہیے، اور وہ تنقید ہوئی اور قاضی صاحب کے تنقید کر وہاں جی آئی ٹی بنتی ہے. اس جی آئی ٹی کے بعد معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا جاتا ہے اور 550 صحافیوں کی لسٹ تیار ہو جاتی ہے اور ان میں سے 60-70 صحافیوں کو تھوک میں نوٹس جاری کر. جی ایک ایف آئی آر کٹنے والی ہے جو عمران خان کو ابھی سپورٹ کر رہے ہیں، یوٹیوبر ہوں یا ٹی وی اینکر تھے، اسٹیٹ کے خلاف آنے والی ہے. یہ بہت بڑی اب ایک ملک میں ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے. دیکھیں کل میری ایک ملاقات ہوئی ایک دوست سے، بہت پہنچے ہوئے ساتھی ہیں، نون لیگ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ٹاپ لیول. جب وہ ذکر کر رہے تھے میں حیران ہی سے ان کی طرف دیکھا کہ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی کوئی گنجائش باقی ہے. عمران خان کا نام نہیں چلتا ہے، نہ کی تصویر نہیں چلتی. اب جو عمران خان کی بات کرے گا اب اس پر بھی ایف آئی آر کرتے ہیں. یہاں تک اسٹیٹ آ رہی ہے. دیکھیں اسٹیٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے، نون لیگ ایک فسطائی حکومت ہے، ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان ہارے ہوئے لوگوں کو جب زبردستی حکومت دی جاتی ہے تو پھر ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں، وہ مزدوری لی جاتی ہے جو شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. جرنلزم پہ پابندی لگا دیں، کہہ رہے صرف پی ٹی وی جو دیکھیں نہیں، اس سے ہٹ کے ذرا اچھا اتنا مسئلہ. ہاں اس سے بہتر ایک اور ہے کہ آئین پاکستان سے آرٹیکل 17 نکلوا دیں، آرٹیکل 16 ہو، اس کے بعد آرٹیکل 18 ہو، 17 ہو ہی کوئی. ستون کہتے ہیں نا میڈیا کو. جی جی پھر ستون گرا دیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آرٹیکل 17 نکال دے تو ستون ہی گر جائے گا اور حکومت اپنے شیشے کے اندر اپنا تھوبڑا دیکھے گی اور بس بیٹھ کے مسکرائے گی اور خوشیاں منائے گی. ڈیجیٹل میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، اب مین اسٹریم میڈیا جس پہ 1% بھی سچ نہیں آ رہا تو لوگ کی کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے.
کی ویورشپ ختم ہو سر چکی ہے، اسی وجہ سے آپ اس لیول پر آ گئے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی چینل کی ماشاءاللہ ویورشپ شاہزیب خان زادہ کے پروگرام سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اب زیادہ پانی نہیں میں لسی زیادہ پتلی ہو نہیں، وہ پتلی لسی آج کل کے ماحول میں موسم میں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ پینی چاہیے۔ اور آپ ماشاءاللہ اب تو شاہزیب میک اپ زادہ سے بہت بڑے صحافی ہیں، شکر کیا کریں۔ میں الحمدللہ مجھے پتا ہے جو میں کر رہا ہوں ایمانداری سے۔ جی جی بھائی یہی بات ہے نا، دیکھیں ایک کورٹ رپورٹر جو اب میں یہاں سے کئی بار ایسی خبریں ہوتی ہیں جو میں یہاں سے خبر فائل کرتا ہوں، میرا اس کے اوپر بھی پردہ نہیں ہوتا، آپ کا چینل نہیں چلا، چینل نہیں چلاتا، چینل کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس کے اوپر رپورٹر تو کوئی زور آزمائی نہیں کر سکتا، لیکن جب میں یہ خبر اپنے یوٹیوب کے اوپر دیتا ہوں تو مجھے اچھی خاصی ویورشپ مل جاتی ہے، کیونکہ لوگ وہ حقائق سننا چاہتے ہیں جو میرے نیوز چینل کے اوپر یا کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر نہیں چلتے، کیونکہ میڈیا کے اوپر خبر کی کیا اثرات کیا ہوتی ہے۔ آج کل تو دیکھیں کہ 40 سیکنڈ کا بیپر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو پیکج ہے وہ 60 یا 65 سیکنڈ 70 سیکنڈ کا ہو، اس سے لمبا پیکج نہ ہو۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ 2 منٹ 2.5 منٹ کے بھی ہمارے پیکج چل جائے یہ گا خبر پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جی جی، لیکن اس خبر کو محدود کر کے وہ سلاٹ اتنی کم کر دی گئی ہے کہ اس کے اندر آپ اہم انفارمیشن دے ہی نہیں سکتے مکمل کہ کیا ہوا۔ پھر یوٹیوب آپ کے پاس تھا، یوٹیوب تھا، فیس بک تھا، ٹویٹر تھا، ٹک ٹاک تھا، تو اب ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ اب 2 اتھارٹیاں بنائی گئی۔ پہلی اتھارٹی تو یہ ہے کہ جو بولے گا اس کی آواز اس اتھارٹی کے ذریعے، جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی گئی ہے اس کے ذریعے اس کی آواز دبائی جائے گی۔ دوسرا ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن والی جو ہے، اب اس کے ذریعے کیا کریں گے کہ اس کے ذریعے یہ مزید میڈیا کے اوپر قدغن لگائیں گے، یعنی گراؤنڈ تیار کیا جائے گا ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے ذریعے، اتھارٹی کے ذریعے، اور جو کرائم انویسٹیگیشن ہوگی اس کے ذریعے پہ وہ اس میں وکیل بھی ہوتا ہے، انکروچمنٹ کی جائے گی، الزام لگانے والے بھی ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جی جی، اسٹیٹ خود ہی سارا کچھ کرے گی، سب کچھ ہوگا۔ اور انتہائی میرے خیال میں کہ افسوسناک اور شرم کا مقام ہے کہ 2016 میں بھی یہی نون لیگ تھی جنہوں نے پی کا قانون بنایا تھا، اس وقت بھی صحافتی تنظیمیں شور کرتی رہی، لیکن انہوں نے یہ قانون بنایا اور پھر وہ دیکھیں کہ وہ قانون پھر انہی کے خلاف استعمال ہوا تو ان کی چیخیں ساتویں آسمان تک سنائی دینے لگی، اور اب ایک بار پھر یہ حرکت کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی تو جو کچھ تھا وہ بھگت چکی ہے، بہت جلد جو ہے وہ شاید دوبارہ اقتدار میں ہوں گے اور ان کے لیے تو بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ اب گنے کی طرح رس نکلے گا، اب گنے کی طرح رس نکلنا ہے۔ پہلی بات تو یہ گھوم کے نیچے گرانے کا، جی جی، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کے ساتھ عوام ہوتی تھی، آپ احتجاج کرتے تھے، سڑکیں بند کرتے تھے، شہر بلاک کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی نہیں ہے۔ اب جو فسطائیت آپ نے کی، جن کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے جو ظلم کیے، اس کی وجہ سے پوری فیملیاں، پوری برادری کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوئے ظلم کو نہیں بھولیں گے، اور جب آپ کی باری آئے گی نہ آپ کے ساتھ عوام نکلے گی، نہ آپ کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہوگا، نہ آپ کے لیے کوئی چیخنے والا ہوگا، اور آپ کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو فسطائیت آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ کو عوام کی جانب سے سپورٹ نہیں ملے گی، اور جب عوام کی جانب سے سپورٹ نہیں ملے گی تو پھر آپ کو گنے کی مشین میں جس طرح گنے کا رس نکالا جاتا ہے، پھر اسی طرح اسی 2 اتھارٹیز کے درمیان میں آپ کو جب جو ہے وہ گنے کی طرح ڈال کے آپ کا جوس نکالا جائے گا، تو پھر میرے خیال میں وہ بڑا، میں تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ انجوائبل، کیا کہتے ہیں، بس اسی میں ہاں وہ اسی طرح صحافتی تنظیمیں، یعنی کہ ادھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پٹیشن لا رہے ہیں؟ یار دیکھیں کرامت مغل صاحب، مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ جو صحافتی تنظیمیں، جو پریس کلب، جو ہمارے اسلام آباد میں راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ صاحب کا گروپ ہے، مجھے بتائیں ارشد شریف صاحب شہید ہوئے، وہ واپس آ رہے تھے، جس حکومت کے دوران وہ ملک سے بھاگ کے باہر گئے، ان پر مقدمات بنے، اس وزیر اطلاعات کو پریس کلب کے اندر خوش آمدید کہا گیا، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، اور بعد میں ابھی دیکھیں کہ عطا تارڑ آیا تو اس کو بھی ہار پہنائے گئے اور گلدستے دیے گئے۔ تو مجھے تو ان صحافتی تنظیموں سے کوئی امید نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب کا پرتشدد انٹرویو چلا، ان صحافتی تنظیموں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ صداقت عباسی کا چلا، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ عثمان ڈار کا چلا، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ میڈیا اور پیمرا بھی بے شرموں کی طرح سویا رہا، اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آ کے اب، اور اس میں بھی ایک اور مزے کی بات کہ آج جب یہ سینٹ کے اندر فیصل وابڈا بولا تو تمام نیوز چینل نے فیصل وابڈا کی ججز کے خلاف ہونے والی تقریر کو براہ راست دکھایا، لیکن کورٹ رپورٹنگ کا معاملہ ہو تو آپ وہاں پر کورٹ رپورٹنگ آپ نہیں کر سکتے، آپ ان کی
जो कार्रवाई है वो आप नहीं दिखा सकते, तो फिर अगर ये सारी चीज़ें पैमरा ने डिसाइड करनी है तो फिर हाई कोर्ट को भी ताले लगा दे, सुप्रीम कोर्ट को भी ताले लगा दे, और फिर कार्रवाई तो चलनी नहीं। रिपोर्टर्स को सारे नहीं, फिर हम यही है ना, फिर हम इसी तरह टिक्कर बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमे की समाअत। जैसे पहले बिजनेस की खबरें चल रही थी, जी जी, पहले एक business फलां की। कंपनी ने फलां निजी होटल के अंदर हाँ। निजी दो ने आपस में मुआहदा कर मुआहदा कर खबर दिया। खत्म। खबर बहुत शुक्रिया। पैसा आजम हाँ, सही दो सर सर, थैंक यू। कमिश्नर साहब जरूर बताइएगा, बढ़िया कैसी लगी, इजाजत दीजिए।